میں لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ جب زیادہ لوگ جہاں پہ موجود ہوں اور مجھے کوئی بات کرنی پڑے تو میرے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، کان گرم ہو جاتے ہیں، کانوں میں سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے یا وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ تو آج میں 4 ایسے طریقوں میں بات کروں گا کہ اگر آپ کو ایسا مسئلہ درپیش ہے اور آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے احساس کمتری کی وجہ سے، تو ان طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ پر اعتماد طریقے سے بات کر سکیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے میں کافی ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، مگر ایک مشکل جو لوگوں کو بہت زیادہ پیش آتی ہے وہ ہے کہ وہ پراپر طریقے سے ایفیکٹولی بات نہیں کر سکتے، اور خاص کر انہیں زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ احساس کمتری ہے۔ احساس کمتری کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کے والدین انتہائی سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کو گھر سے اپریسیشن نہیں ملتی ہے، ہر بات ٹوکتے رہتے ہیں ان کے والدین، اس وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے، مگر جب وہ اسکول پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بعض دفعہ بلینگ ہوتی ہے، کچھ طاقتور لڑکے جو ہیں وہ گروپ بنا لیتے ہیں، وہ پھر کچھ لڑکوں کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور اسکولوں میں عموماً ٹیچر تو ٹھیک ہوتے ہیں، مگر بعض ٹیچر بھی جو ہیں وہ اس سے اپنی فرسٹریشن اپنی اسٹوڈنٹس پہ نکالتے رہتے ہیں۔ اسکول میں ان کو ایک پر اعتماد شخص بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ گائیڈنس نہیں پرووائڈ کرتے، تو اسکول میں بعض لوگ جو ہیں وہ خود اعتمادی کھو جاتے ہیں اپنی۔ بعض لوگوں کے اسکول اور گھر کا ماحول تو ٹھیک ہوتا ہے، جیسے کہ میں ایک کلائنٹ کا ذکر کروں کہ اس میں خود اعتمادی کی کمی تھی، تو جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک تھا، اسکول میں بھی اس نے اچھا وقت گزارا۔ جب وہ پہنچا اپنی پریکٹیکل لائف میں جہاں پہ جب اس نے جاب شروع کی تو بدقسمتی سے اسے انتہائی اذیت پسند قسم کے مینیجرز کے ساتھ کام کرنا پڑا، اور کافی عرصے تک کام کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اس میں خود اعتمادی کی کمی آ گئی۔ اب خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بہت بری طرح متاثر ہوتی رہتی ہے، مگر جس چیز کا زیادہ وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ان میں اعتماد نہیں ہوتا۔ تو پہلا طریقہ تو ہے وہ ہے باڈی لینگویج، جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی محفل میں، کسی دفتر میں جہاں پہ آپ کو لوگوں کا سامنا کرنا پڑے وہاں انٹر ہوں آپ، تو آپ نے آنکھیں نیچے نہیں کرنی، زمین کی طرف نہیں دیکھنا۔ لوگوں کی طرف دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، مگر لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھیں۔ اس سے لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ ایک پر اعتماد شخص ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ موقع کے حساب سے جتنی اونچی آواز آپ نے رکھنی ہے اتنی اونچی آواز میں بات کریں۔ جب آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو اس کا جواب جلدی نہ دیں، سانس لیں اور جواب سوچ کے اس کا جواب دے دیں۔ ایون آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو آپ سانس لیں اور اس بندے سے پوچھیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا تعلق کس ڈپارٹمنٹ سے ہے، یا آپ میرے گھر کا ایڈریس پوچھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سی سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی جملے بولنے پڑیں، تو اس میں جلدی جلدی بولنے کو اوائڈ کریں۔ جلدی ایک کے بعد دوسرا سینٹنس، تیسرا سینٹنس، جلدی بولنے کو بالکل ختم کر دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ جو بھی آپ بولیں ایک سینٹنس کے بعد آہستہ سے پھر دوسرا سینٹنس، پھر تیسرا سینٹنس۔ سپوز آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور اس میں کوئی بات ہو رہی ہو جس پہ آپ کا کافی ہولڈ ہے اور جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، پھر رک جائیں۔ لوگوں کو جب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس پہ یہ بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ جب اس طریقے سے آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ آپ کی بات سنیں گے۔ اگر آپ جلدی باتیں کریں گے تو وہ اس سے آپ سچویشن کو بگاڑ دیں گے، اور اس سے آپ کو بھی فیڈ بیک ملے گا کہ آپ شاید اس سچویشن پہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے، اور جو لوگ آپ کی بات سنیں گے ان کو بھی یہ آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چلے گا کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹاپک پہ، کسی چیز پہ بات کریں تو جو بات کر رہے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ اصل میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بات کے ذریعے۔ عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی توجہ اپنے اوپر ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس وقت کیسے لگ رہا ہوں، ان کو کیسے نظر آ رہا ہوں،
اور جب وہ بات کرتے ہیں تو فوراً اپنی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ہنس تو نہیں رہا جو بات میں نے کی ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں میرے متعلق، اور وہ پھر وہ جواب نہیں سنتے بلکہ اپنے خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں اور اپنی طرف ان کی پوری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی سچویشن میں بات کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو ڈر ہے وہاں پہ بات کرنے کا، اس کی وجہ کیا ہے، آپ وہاں کیا لوز کریں گے، آپ کو کیا جانی مالی نقصان کا خدشہ ہے اس صورتحال میں۔ جب آپ یہ بات جان لیں گے کہ وہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جہاں پہ بھی آپ بات کریں گے وہاں پہ آپ کے دشمن نہیں بیٹھے ہوئے، تو اس خوف سے آپ اس طریقے سے جان چھڑا سکتے ہیں کہ جس سچویشن میں ہوں میں وہاں پہ اگر بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا مدعا کیا ہے، میں اپنی بات کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ فوکس کریں اور یہ خوف آپ کے ذہن میں پلتا رہے کہ لوگ اب تنقید شروع کریں گے یا میرا مذاق اڑانا شروع کریں گے۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ مختلف سچویشنز میں لوگوں کے لیے آپ کوئی اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے، آپ بات کیا کر رہے ہیں لوگ وہ سننا چاہتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، تو پھر آپ اس خوف سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو بولنا جو ہے یہ ایک ہنر ہے، اور یہ ہنر سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے خوف پہ قابو پانا ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بہادر اور بزدل میں فرق یہ ہوتا ہے، گھبراتے دونوں ہیں، مگر بہادر شخص نے یہ بات سیکھی ہوتی ہے کہ جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس کا سامنا کرتا ہے۔ تو جب آپ ایسے کر لیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ آپ اس ڈر پہ قابو پا لیں گے۔ شکریہ آج کی ویڈیو سننے کا۔ اگلی ویڈیو میں ہم پبلک سپیکنگ پہ بات کریں گے۔ نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہوا ہے، اس پہ ڈائریکٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا مسئلہ حل کروں اور آپ ایک صحت مند ذہنی اور جسمانی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شکریہ۔